بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سفر میں تو منزل ہے، سفر انسانیت دادا آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے شروع ہوا ہے، اور منزل گندم کے دانے کھانے کے ارتکاب گناہ کے بعد مقرر ہوئی۔ اگر انسان کے جسم سے نمودار نہ ہوتا تو ایک فرشتہ صفت شیطانیت نہیں کرتا۔ آدم کے ارتکاب گناہ سے پہلے جب ایک انسان انسانیت کی طرف سفر کی شروعات کرتا ہے تو دوسری طرف شیطان شیطانیت کے پھیلاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتا ہے۔ سفر ہی رہنا ہے، اور منزل کی تلاش میں ہمیشہ سفر میں رہنی ہے۔ یہ ابد سے ازل تک کا سلسلہ یوں ہی چلنا ہے۔ ایسے ہی زندگی یعنی ماں کی گود سے قبر کی کالی رات تک، بیچ والی وسط مہلت یا سما جوانی والے دن، اور مست راتیں جاگنے یا سونے میں، مطلب کہ سفر تو گزرنا ہی ہے۔ سفر پھر بھی منزل پر پہنچ کر ہی ختم ہوتا ہے۔ ایسے زندگی میں سفر، کنوارے پن سے ازدواجی زندگی میں اپنے شریک حیات سے جڑنے، ایک آزاد کو کچھ ذمہ داریوں میں ذمہ دار کرنا، جیسے ایک بے روزگار کا روزگار یعنی نوکری میں آنا اور فرض انجام دینا، اور محسوس کرنا کہ نوکری تو ٹوکری ہے۔ وقت کے قاعدے قانون کو سمجھنا، پابندی کا احساس پیدا ہونا۔ ایسے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر، ایک پیادہ سفر پہلے زمانے میں اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوتا تھا، ابھی گاڑیاں اور جہاز وغیرہ، مطلب کہ سفر تو پھر بھی سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے سے ایک تو آب ہوا تبدیل ہوتی ہے، دوسرا جغرافی لحاظ سے مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، پھر وہ چاہے کاروباری ہو یا ثقافتی ہو، سیر و تفریح کا ہو، مگر ماحول اور ذہن تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ ایسے پھر ستارہ شناس کہتے ہیں کہ سفر کرنے سے ستارے تبدیل ہوتے ہیں، اور گردش میں ستارے جگہ تبدیل کرتے ہیں، اور زندگی کے حساب کتاب میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر سفر اکٹھا اور قافلے نما فیملی اور دوستوں کے ساتھ ہو تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، اور ضروری ہے کہ سفر کی ضروریات اور تکلیفیں، تھکاوٹیں ایک بطور یادگار ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں، پھر اپنے نسل کو بطور گفٹ دی جاتی ہیں۔ ایسے پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ پیریں پند کندیاس، یعنی پیروں پر پورا زور دوں گی، اگر پیروں نے چلنا چھوڑا تو گودن بھر گھسکندیاس، یعنی گھٹنوں کے بل چلوں گی۔ مطلب سفر چھوڑنا نہیں ہے، اگر سفر منقطع ہوا تو پھر منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ سینے کے ساتھ بھی کوشش کی جائے گی سرکنے کی، اگر سینے کے ساتھ نہیں رہا تو کہنیوں پر زور دیا جائے گا۔ ایسے ماتھے کے اور سر کو بھی استعمال کیا جائے گا، مگر ہار تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اگر منزل نہیں ملی تو بھی سفر میں ہی جان جائے گی، مگر پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے کو مایوسی ہو۔ یہی سبب ہے کہ سائنسدانوں نے اس میدان میں تحقیقات جاری رکھی تو کافی منزلیں حاصل کی۔ دنیا والے اقتدار کی رسا کشی سے ہمکنار ہوئے، کاروباری حضرات کاروبار میں، روحانی لوگ روحانیت میں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ بغیر جد و جہد کے منزل کی طرف رواں دواں نہیں رہا جا سکتا۔ سفر کی دشواریاں اور اذیتیں سمیٹنے کے سوا سفر ممکن نہیں، بس سارا نچوڑ ہی سفر ہے۔ سفر آزمائش اور کامیابی کی بیچ کی راہ ہے۔ ایسے اگر گھر بیٹھے ثواب زیادہ ملتا تو مسجد کی طرف نہیں جایا جاتا۔ ایسے پھر سفر یعنی سفر زندگی ہے۔ زندگی پھر موت کی آغوش تک آخری سفر ہے۔ سبھی سفروں کو اچھا بنانے والا ہتھیار کردار ہے۔ اگر وہ ہے تو سفر کے ساتھی بھی مطمئن ہوں گے۔ آپ کے سفر سے دوستیاں اور یاریاں بڑھیں گی۔
एक दूसरे के इखलाक प्लस पॉइंट भी बाजी ले जाएंगे। ऐसे मुआशरा अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। सफ़र एक तरबियत और तरबियत का सबब बनता है। घर में बंदा वक्त की कदर नहीं करता, मगर सफ़र में कदर करनी पड़ती है, नहीं तो सवारी और साथी निकल जाने का अंदेशा रहता है। ऐसे फिर सवाब और गुनाहों के साथ साथ सफ़र करने के बाद भी एक फ़िक्र रहता है कि आखिरी सफ़र में किसका साथ ज़्यादा कारआमद साबित होगा। फिर ज़िंदगी की आखिरी सफ़र की थकावट यानी बुढ़ापे में या आजमाइश में अगर पछतावा आने लगे तो समझो कामयाबी आपको ढूंढ रही है। अब शायद तुम अपनी गुमशुदा चीज़ को ढूंढ लोगे। दरवेश साईं की बातें सुनने के बाद सोचा कि सफ़र लाजमी है मंजिल पर पहुंचने के लिए। बस ऐसे ही इजाज़त लेके रूमी की बैठक से दूसरे दिन हाज़िरी देने का शौक़ रखकर चलना शुरू किया।